آج ہم ایک مشہور ناول کے کچھ حصوں کا آپ کہہ لیں کہ گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ اقتباسات ہمیں امریکی جنوب کے ایک ذرا نیند میں ڈوبے قصبے میکوم میں لے جاتے ہیں، اور یہ سب ایک نوجوان راوی اسکاؤٹ کی نظروں سے ہیں۔ بالکل۔ ان ذرائع میں ہمیں کردار ملتے ہیں، معاشرتی پیچیدگیاں ہیں اور کچھ اسرار بھی ہیں۔ ہاں، تو ہمارا مقصد ہے کہ ان اوراق سے چند اہم نکات نکالیں، خاص طور پر ہمت، تعصب اور دوسروں کو سمجھنے کے بارے میں جو گہری باتیں ہیں ان پر بات کریں۔ چلیں شروع کرتے۔ تو شروع کرتے ہیں میکوم قصبے سے۔ یہ ایک پرانا، کافی تھکا ہوا قصبہ لگتا ہے نا، جہاں وقت بہت آہستہ چلتا ہے اور گرمی تو بس۔ شدید گرمی، جی ہاں، سرخ مٹی والی سڑکیں، وہ جھکا ہوا سا کورٹ ہاؤس، یہ منظر بہت کچھ کہتا ہے اصل میں۔ کیا کہتا ہے یہ منظر؟ دیکھیں، یہ صرف پس منظر نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ قصبے کی آپ کہہ لیں روح کی عکاسی کرتا ہے۔ سستی ہے، پرانی روایات میں جکڑا ہوا ہے، تبدیلی سے گریزاں ہیں۔ اور یہی وہ ماحول ہے جہاں تعصب جڑیں پکڑتا ہے، جہاں جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے بس وہی صحیح سمجھا جاتا ہے۔ خانہ جنگی کی وراثت اور پھر شہری حقوق کی تحریک سے پہلے کا یہ زمانہ، یہ سب ایک بظاہر پرسکون سطح کے نیچے جو کشیدگی ہے نا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح، اور اسی قصبے میں پھر فنچ خاندان ہے، یعنی اسکاؤٹ، اس کا بھائی جم اور ان کے والد ایٹکس، وہ وکیل ہیں۔ ایٹکس جو ہیں وہ قصبے کے باقی لوگوں سے کچھ مختلف نظر آتے ہیں، کم گو ہیں لیکن ان میں ایک وقار ہے۔ بالکل، ایٹکس اس ماحول میں ایک غیر معمولی شخصیت ہیں۔ وہ روایات کا احترام تو کرتے ہیں لیکن سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کا کردار، جو کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اور کھلتا ہے، وہ میکومبے کے اس جمود کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور کیلپرنیا کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ وہ صرف باورچین نہیں ہے، وہ تو بچوں کے لیے ماں جیسی ہیں، ایک استاد بھی، اور گھر میں ایک اخلاقی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اور ایٹکس ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، مکمل بھروسہ اور احترام، اور یہ چیز اس وقت کے سماجی اصولوں سے بہت ہٹ کر ہے۔ اور پھر ڈل کی آمد ہوتی ہے، وہ لڑکا جو گرمیوں گزارنے آتا ہے۔ ہاں، ڈل۔ وہ بچوں کی دنیا میں جیسے ایک نئی چنگاری لے آتا ہے، خاص طور پر وہ ریڈلی مکان کے معمے کو لے کر۔ ریڈلی خاندان۔ جی، جو بالکل الگ تھلگ رہتا ہے، قصبے کے لیے ایک معمہ ہے، ایک خوف کی علامت بھی۔ بالکل، ڈل کا تجسس ہی بچوں کو اکساتا ہے کہ وہ بو ریڈلی کے بارے میں جانے، وہ شخص جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ اور ریڈلی خاندان کی یہ تنہائی میکوم جیسے قصبے میں یہ ناقابل معافی سمجھی جاتی ہے۔ کیوں ناقابل معافی؟ کیونکہ وہاں سب ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں ہر وقت۔ ان کا یوں الگ رہنا قصبے کے اصولوں کی سری خلاف ورزی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں وہ عجیب و غریب کہانیاں پھیلتی ہیں۔ بو ریڈلی ایک قسم کا بھوت بن جاتا ہے، اچھا۔ جو قصبے کے خوف اور نامعلوم کے بارے میں جو پیشگی فیصلے ہیں نا، ان کی علامت ہے۔ اور یہ کہانیاں، جیسے وہ کینچی والا واقعہ، یہ مس اسٹیفینی کرافرڈ جیسی گپ شپ کرنے والی خواتین پھیلاتی ہیں، میرا خیال ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ایٹیکس کا رد عمل بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو صاف کہتا ہے، انہیں تنگ کرنا چھوڑ دو۔ ہاں، اور وہ بھی کہ لوگوں کو بھوت بنانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ بالکل، اور ایٹیکس کا یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف بو ریڈلی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو تعصب اور افواہوں کی نوعیت پر ایک تبصرہ ہے۔ لوگ جسے سمجھتے نہیں ہیں اسے ڈرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ تو یہیں سے وہ تھیم شروع ہوتی ہے، تاثر بمقابلہ حقیقت۔ جی بالکل، وہیں۔ اچھا، پھر سپول کا پہلا دن آتا ہے، وہ بھی میکوم کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ اسکاؤٹ کی نئی ٹیچر ہے مس کیرولن، وہ باہر سے آئی ہیں اور قصبے کے طور طریقے نہیں جانتی۔ جی، اور اسکاؤٹ کا پہلے سے پڑھنا لکھنا جاننا انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مس کیرولن میکوم کی جو سخت سماجی درجہ بندی ہے نا، اسے بالکل نہیں سمجھتی۔ جب وہ والٹر کننگھم کو لنچ کے لیے پیسے دینے کی کوشش کرتی ہیں، او ہاں، وہ واقعہ۔ تو اسکاؤٹ وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی کننگھم خاندان غریب ضرور ہے لیکن بہت فخر والا ہے۔ وہ کسی سے وہ چیز نہیں لیتے جسے وہ واپس نہ کر سکیں۔ وہ پیسے کے بجائے خدمات یا سامان سے ادائیگی کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، جیسے وہ ایٹکس کو قانون کی فیس کبھی لکڑی کی صورت میں دیتے ہیں، کبھی سبزیاں دے دیتے۔ ہاں، لیکن پھر اسی کلاس میں برز ایول بھی ہے، بز ایول۔ جو بالکل گندا ہے، جوؤں سے بھرا ہوا
اور حد درجہ بدتمیز۔ جی، اور ایٹکس بعد میں وضاحت کرتے ہیں کہ ایول خاندان تو میکم کی رسوائی ہیں۔ وہ جیسے قانونوں سے بالاتر ہو کر رہتے ہیں، انہیں خاص رعایتیں ملی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں قابو میں رکھنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دو خاندان، کننگھم اور ایول، یہ غربت کے دو بالکل مختلف چہرے دکھا رہے ہیں۔ بالکل، ایک طرف عزت ہے، محنت ہے، دوسری طرف پستی ہے اور معاشرے کے اصولوں سے مکمل انکار۔ یہ میکوم کے اس پیچیدہ سماجی ڈھانچے کو واضح کرتا ہے جہاں آپ کی خاندانی تاریخ، آپ کی ساکھ، آپ کی حیثیت کا تعین کرتی ہے، چاہے آپ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں۔ اور یہیں پر میرا خیال ہے ایٹیکس اسکاؤٹ کو وہ اہم سبق دیتا ہے جو پھر پوری کہانی میں گونجتا رہتا ہے۔ جی، وہ مشہور سبق۔ تم کسی شخص کو واقعی تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم چیزوں کو اس کے نقطہ نظر سے نہ دیکھو، جب تک تم اس کی جلد میں گھس کر نہ چلو پھرو۔ بالکل، یہ ہمدردی کا بنیادی اصول ہے، اور یہ صرف کننگھمز یا ایولز کو سمجھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص کو سمجھنے کے بارے میں ہے جو آپ سے مختلف ہے۔ یہ آنے والے واقعات کے لیے، خاص طور پر ٹام رابنسن کیس اور بو رڈلی کے معمے کو سمجھنے کے لیے کلید ہے۔ اچھا، اسی دوران وہ رڈلی مکان کے پاس والے درخت کے سوراخ سے پرسرار تحفے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ تحفے۔ چنگم ہے، پرانے سکے ہیں، دھاگے کا گولا، اور سب سے ذاتی وہ صابن سے تراشے ہوئے دو مجسمے جو بالکل جیم اور اسکاؤٹ جیسے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو بہت واضح اشارہ ہے کہ بو ریڈلی، یا کم از کم ریڈلی مکان کے اندر کوئی ہے جو بچوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ویسا خوفناک نہیں ہے جیسا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تحفے ایک طرح سے خاموش دوستی کی پیشکش ہیں۔ خاص طور پر وہ صابن کے مجسمے۔ جی ہاں، وہ خاص طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھتا ہے، ان پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن پھر بو کا بھائی نیتھن آ کر اس سوراخ کو سیمنٹ سے بند کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ اس خاموش رابطے کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو بچوں کا ایٹکس کے بارے میں نظریہ بدل دیتا ہے۔ اچھا، کون سا؟ وہ پاگل کتے والا۔ بچے اسے بوڑھا سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے باپوں کی طرح کچھ نہیں کر سکتا، شکار وغیرہ۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن جب ایک پاگل کتا گلی میں آ جاتا ہے تو شیرف ہک ٹیٹ وہ ایٹکس سے ہی گولی چلانے کو کہتا ہے۔ جی، حالانکہ وہ شیرف ہے۔ ایٹکس پہلے تو ہچکچاتا ہے، لیکن پھر ایک ہی گولی سے کتے کو مار گراتا ہے۔ اور تب مس موڈی بچوں کو بتاتی ہیں کہ ایٹکس اپنے زمانے کا سب سے بہترین نشانہ باز تھا، ون شاٹ فنچ۔ ون شاٹ فنچ؟ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ایٹکس کی طاقت خاموش قسم کی ہے، دکھاوے کی نہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال تبھی کرتے ہیں جب انتہائی ضروری ہو، اور یہ جسمانی ہمت سے زیادہ اخلاقی ہمت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ ہمت کا موضوع یہ مسز ڈوبوس کے کردار سے اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ مسز ڈوبوز، ہاں۔ وہ ایک انتہائی بدمزاج، نسل پرست بوڑھی خاتون ہے۔ بچوں اور ایٹکس پر مسلسل جملے کستی رہتی ہیں۔ ایک دن جم غصے میں آ کر ان کے کیمیلیا کے پھول تباہ کر دیتا ہے۔ جی، اور سزا کے طور پر ایٹکس جم کو حکم دیتا ہے کہ وہ 1 مہینے تک روزانہ مسز ڈوبوس کو پڑھ کر سنائے۔ وہ سیشنز تو بہت ہی ناگوار ہوتے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ لیکن مسز ڈوبوز کی موت کے بعد ایٹیکس انکشاف کرتا ہے کہ وہ مورفین کی عادی تھیں، اور انہوں نے مرنے سے پہلے اس لت سے چھٹکارا پانے کی ایک تکلیف دہ جنگ لڑی تھی۔ بچوں کا پڑھ کر سنانا دراصل ان کی اس جدوجہد کا حصہ تھا۔ اچھا، اور پھر ایٹیکس انہیں بتاتا ہے کہ حقیقی ہمت کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو۔ جی بالکل۔ یہ تب ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ شروع کرنے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں، لیکن آپ پھر بھی شروع کرتے ہیں اور اسے آخر تک پہنچاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ اور وہ مسز ڈوبوس کو سب سے بہادر شخص قرار دیتا ہے جو اس نے کبھی دیکھا۔ یہ ہمت کی ایک بہت طاقتور اور آپ کہہ لیں غیر روایتی تعریف ہے، اور یہ براہ راست ایٹیکس کی اپنی صورتحال پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ ٹام رابنسن کا کیس لڑ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میکوم کے تعصبات کے سامنے جیتنے کا امکان تقریباً صفر ہے۔ مسز ڈوبوس کی کہانی جیم کو اور کاری کو سکھاتی ہے کہ ہمت اکثر خاموش ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اندرونی جنگوں میں پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب کہانی ٹام رابنسن کیس کی طرف بڑھتی ہے۔ ایٹکس ایک سیاہ فام شخص، ٹام، کا دفاع کر رہا ہے جس پر ایک سفید فام عورت، مائرا ایول، کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے۔ جی، اور قصبے میں تناؤ ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ اسکول میں بچے اسکاؤٹ کو تانے دیتے ہیں، اور ایٹکس اسکاؤٹ کو سمجھاتا ہے کہ اسے یہ کیس اپنے ضمیر کی خاطر لڑنا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھانے کا حق کھو دیتا۔ یہ ذاتی دیانت کا اصولوں پر قائم رہنے کا معاملہ ہے۔ پھر ٹرائل سے پہلے کی رات آتی ہے اور صورتحال بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ ہجوم والا واقعہ۔ ایک ہجوم آتا ہے ٹام کو جیل سے نکال کر مارنے کے لیے، اور ایٹکس اکیلا جیل کے باہر کھڑا ہو کر ان کا راستہ روکتا ہے۔ یہ انتہائی کشیدہ لمحہ ہے۔ ایک طرف ہجوم کی طاقت ہے، دوسری طرف ایٹکس کی خاموش، غیر متزلزل ہمت۔ اور پھر بالکل غیر متوقع طور پر اسکاؤٹ جو جم اور ڈل کے ساتھ چھپ کر وہاں پہنچی ہوتی ہے، ہاں، وہ بیچ میں کود پڑتی ہے۔ ہاں، وہ ہجوم میں شامل ایک کسان مسٹر کننگھم کو پہچان لیتی ہے اور اس سے بالکل معصومیت سے باتیں شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بیٹے والٹر کے بارے میں پوچھتی ہے، ان کے قرضے کے بارے میں۔ بالکل، اور اس کی یہ معصوم مداخلت یہ ہجوم کی نفسیات کو توڑ دیتی ہے۔ مسٹر کننگھم، جو ایک فرد کے طور پر شاید برا آدمی نہیں، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور ہجوم کو واپس لے جاتا ہے۔ کمال ہے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ کیسے ایک بچے کی معصومیت اور انسانیت کی اپیل تعصب اور تشدد کی لہر کو روک سکتی ہے۔ اس نے مسٹر کننگھم کو ایک فرد کے طور پر یاد دلایا، نہ کہ ہجوم کے ایک بے نام حصے کے طور پر۔ یہ ایتھکس کے سبق دوسروں کی جلد میں گھس کر چلو کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ بالکل۔ اچھا، پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ ماحول تو جیسے میلے کا ہے، جو کیس کی سنگینی کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ گواہیاں پیش ہوتی ہیں۔ شیرف ٹیٹ بتاتا ہے کہ مائلا کی دائیں آنکھ پر چوٹ تھی۔ باب ایولز، مائلا کا باپ، گواہی دیتا ہے، اور ایٹکس یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ یہاں ایتھکس کا مقصد بالکل واضح ہے۔ مائلا کی دائیں آنکھ کی چوٹ ممکنہ طور پر کسی بائیں ہاتھ والے شخص نے پہنچائی ہوگی، اور باب ایول بائیں ہاتھ والا ہے۔ جی، جبکہ ٹام رابنسن کا بایاں بازو مکمل طور پر ناکارہ ہے، بچپن کی چوٹ کی وجہ سے۔ تو منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ ٹام یہ چوٹ پہنچا ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ مائلا کی گواہی وہ تو بہت متضاد اور خوفزدہ لگتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت تنہا، ناخوش زندگی گزار رہی ہے، اپنے شرابی باپ کے رحم و کرم پر۔ اور ٹام رابنسن اپنی گواہی میں بتاتا ہے کہ دراصل مائلا نے اسے بوسہ دینے کی کوشش کی تھی، اور جب اس نے انکار کیا تو باب ایول نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ یہاں طاقت کی حرکیات بہت اہم ہے۔ مائلا اگرچہ سفید فام ہے، سماج کے نچلے ترین طبقے سے ہے۔ وہ اپنی غربت، جہالت اور باپ کے خوف میں جکڑی ہوئی ہے، اور ٹام اگرچہ قابل احترام اور مہربان ہے، لیکن سیاہ فام ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر بے اختیار ہے۔ اور پھر جراح کے دوران ٹام وہ مہلک غلطی کرتا ہے۔ ہاں، وہ لمحہ۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ اس نے مائلا کی اتنی مدد کیوں کی بغیر پیسوں کے، تو وہ کہتا ہے، مجھے اس پر ترس آیا۔ ایک سیاہ فام مرد کا ایک سفید فام عورت کے لیے ترس کھانا، اس معاشرے میں یہ ناقابل معافی گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ تو بس وہیں فیصلہ ہو گیا ایک طرح سے۔ بالکل، یہ لمحہ ٹام کے انجام پر مہر لگا دیتا ہے۔ چاہے شواہد کچھ بھی کہیں، جوری کے تعصبات اب ناقابل واپسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں۔ یہ نسل پرستی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، جو منطق اور انصاف پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایٹکس اپنی اختتامی دلیل میں منطق کی، ثبوتوں کی کمی کی اور عدالت میں برابری کے اصول کی اپیل کرتا ہے، لیکن فیصلہ وہی آتا ہے جس کا ڈر تھا، قصوروار۔ جیم کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ جیم کی معصومیت کا یہ خاتمہ ہے۔ اسے پہلی بار دنیا کی گہری ناانصافی کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اہم لمحہ وہ ہے جب ایٹکس کورٹ روم سے نکلتا ہے تو اوپر بالکنی میں بیٹھے تمام سیاہ فام لوگ اس کے احترام میں خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شکست میں بھی اخلاقی فتح کا ایک خاموش مگر بہت طاقتور اشارہ ہے۔ اس کے بعد باب ایول ایٹکس کے منہ پر تھوکتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے۔ ہاں، اپنی اوقات دکھاتا ہے۔ ایٹکس پھر بھی پرسکون رہتا ہے۔ لیکن پھر وہ خوفناک خبر آتی ہے ٹام رابنسن کی، کہ ٹام رابنسن نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی اور اسے گولی مار دی گئی۔ 17 گولیاں۔ 17 گولیاں۔ یہ ٹام کی موت اس ناانصافی کا ایک المناک، وحشیانہ نتیجہ ہے۔ یہ ایک موکنگ برڈ کا قتل ہے، ایک بے ضرر مخلوق کو بے رحمی سے مار دینا۔ اور باب ایول کی وہ دھمکی، ایک نیچے، 2 اور باقی، اب بہت منحوس لگتی ہے۔ ہاں بالکل۔ وقت گزرتا ہے، ہیلووین کی رات آتی ہے۔ جم اور اسکاؤٹ ایک اسکول کے تماشے سے واپس آ رہے ہیں۔ اندھیرا ہے اور ان پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی افراتفری اور خوفناک منظر ہے۔ اسکاؤٹ اپنے وہ ہیم والے کاسٹیوم کی وجہ سے کچھ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی، صرف آوازیں سنتی ہیں۔ ہاں، جدوجہد کی، جم کی چیخ کی، پھر ایک دم خاموشی،
اور کوئی آدمی جم کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ جیم کا بازو بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ شیرف ٹیٹ آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ باب ایول مردہ پایا گیا ہے۔ اس کی پسلیوں میں چاقو گھسا ہوا۔ جی، اور وہ آدمی جس نے جیم کو بچایا تھا وہ کونے میں خاموشی سے کھڑا ہے۔ آرتھر بو رڈلی۔ بالکل، برسوں کی افواہوں اور خوف کے بعد بو رڈلی آخرکار سامنے آتا ہے ایک نجات دہندہ کے طور پر، اور وہ خوفناک نہیں بلکہ انتہائی شرمیلا اور پیلا ہے۔ اسکاؤٹ جو اب کافی پختہ ہو چکی ہے وہ اسے فوراً سمجھ جاتی ہے اور ہمدردی سے پیش آتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب ایول کو کس نے مارا؟ ایٹکس تو یہی سمجھتا ہے کہ جیم نے خود دفاع میں مارا ہوگا۔ جی، وہ فوراً یہی سوچتا ہے۔ لیکن شیرف ٹیٹ اصرار کرتا ہے کہ نہیں، ایول اپنے ہی چاقو پر گرا تھا۔ وہ بو رڈلی کو اس معاملے سے بالکل باہر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اخلاقی بحث ہے۔ ٹیٹ ایک طرح سے قانون کو موڑ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد بو رڈلی جیسے شرمیلے اور الگ تھلگ شخص کو عوامی توجہ اور قانونی کارروائی کی اذیت سے بچانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بو کو سامنے لانا ایک موکنگ برڈ کو مارنے جیسا گناہ ہوگا۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ حقیقی انصاف کبھی کبھی قانون کے الفاظ سے بالاتر ہوتا ہے۔ ایٹکس آخرکار ٹیٹ کی بات سمجھ جاتا ہے، اس کی منطق کو مان لیتا ہے۔ جی، پھر اسکاؤٹ بو کو اس کے گھر تک چھوڑنے جاتی ہے اور اس کے پورچ پر کھڑے ہو کر وہ پہلی بار دنیا کو بو کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا لمحہ ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ بو ہمیشہ ان بچوں کا خیال رکھتا رہا، ان کا خاموش محافظ تھا۔ اسے ایٹکس کا وہ سبق یاد آتا ہے، اس کی جلد میں گھس کر چلو۔ یہ اسکاؤٹ کے سفر کی تکمیل ہے۔ اس نے ہمدردی، سمجھ بوجھ اور تعصب سے پرے دیکھنے کا سبق پوری طرح سیکھ لیا ہے۔ بو رڈلی، جسے معاشرے نے ایک بھوت بنا دیا تھا، وہ سب سے زیادہ انسانی اور بہادر کرداروں میں سے ایک ثابت ہوتا ہے۔ تو ان اقتباسات سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بظاہر پرسکون قصبے کی سطح کے نیچے گہرے تعصبات ہیں، ناانصافی ہے، لیکن ساتھ ہی غیر معمولی ہمت اور انسانیت بھی موجود ہے۔ بالکل، اور شاید آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ کہانی ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی دنیا اور خود اپنے اندر موجود اچھائی اور برائی، ہمت اور بزدلی، تعصب اور ہمدردی کو کیسے پہچانیں اور سمجھیں۔ کیا ہم لوگوں کو صرف ان کے بارے میں سنی سرائی باتوں سے پرکھتے ہیں، یا ہم واقعی ان کی جلد میں گھس کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس گہری کھوج میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔